بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہے۔ آپ ان 4 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ ننھیال گئے تو قبیلہ کین نے حملہ کر کے آپ کو غلام بنا لیا اور عکاظ کے میلے میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ آپ نے اس غلام کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ نے حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد جب آپ کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ آپ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ آپ سے درخواست کی کہ آپ جو چاہیں معاوضہ لے لیں لیکن زید کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو میں خوشی سے اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت زید کو بلایا اور ان کو اختیار دے دیا کہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ والد اور چچا حیران ہوئے تو حضرت زید نے کہا کہ جو طرز عمل میں نے ان کا اپنے ساتھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ واضح رہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد والد اور چچا مطمئن ہو کر چلے گئے۔ آپ نے نہ صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا بلکہ حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ زید کو آج سے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جس بنا پر لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ بعد میں اللہ پاک نے یہ حکم جاری کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کو ان کے حقیقی والدین کی نسبت سے ہی پکارا جائے تو حضرت زید کو بھی زید بن محمد کہنے کی ممانعت ہو گئی۔ ہجرت سے قبل سفر طائف میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر تھے۔ جب ظالموں کی طرف سے پتھر برسائے گئے تو آپ نہ صرف رنجیدہ تھے بلکہ خود بھی زخمی تھے۔ آپ کا نکاح حضرت ام ایمن سے ہوا جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک اور نکاح آپ کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو بعض وجوہات کی بنا پر قائم نہ رہ سکا۔ سورہ احزاب میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ بعد میں حضرت زینب ام المومنین بنی۔ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے رہتی دنیا تک اور جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری پر آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی مدح صحابہ ہے لیکن یہ اعزاز بھی حضرت زید کو ہی حاصل ہے۔ آپ واحد صحابی ہیں جن کا نام کلام پاک میں آیا ہے۔ نہ صرف بدر میں بلکہ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے بنفس نفیس شامل ہوئے۔ غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کی طرف حضرت زید کو ہی روانہ کیا تھا۔ سن 8 ہجری میں آپ نے حضرت زید بن حارث کو لشکر اسلام کا نہ صرف امیر بنا کر بھیجا بلکہ جھنڈا بھی اپنے ہاتھ سے تیار کر کے دیا۔ اس معرکہ میں آپ شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی جنگی مہمات کا امیر حضرت زید بن حارث کو بنایا اور اس طرح یہ عملی سبق بھی دیا کہ اسلام میں فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، غلامی یا آزادی نہیں۔ یہاں تک کہ آخری بار غزوہ موتا کی سربراہی بھی انہی کو سونپی گئی اور وہ شخص جس نے آپ کی محبت کی خاطر اپنے والدین اور پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا
آج اللہ کے دین کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اس اجنبی زمین پر آسودہ ہوئے۔ میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔